واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكن لنا كما وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وألحقنا بالذين الناس كبيرا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. استاذ محترم مفتی آصف عبداللہ قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ بغداد معلیٰ تشریف لے گئے ہیں. وہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. اسی طرح نجف اشرف میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مزار پاک پہ حاضری ہوگی، آپ کے روضے پر حاضری ہوگی. تو اس وجہ سے آج وہ درس میں یعنی درس کے لیے حاضر نہیں ہو سکے، تو ان کی جگہ آج استاد محترم کے حکم پر انہوں نے مجھے درس کا حکم دیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جمعے مفتی آصف عبداللہ قادری رضوی صاحب ہی درس فرمائیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز ہوا اور پچھلے جمعۃ المبارک سورہ فاتحہ کا درس مکمل ہو گیا تھا. تو آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے. اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں. 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ با، قوف، را اور تا. بقرہ کیوں کہتے ہیں اس سورہ مبارکہ کو؟ کیونکہ اس سورت مبارکہ کے 8ویں رکوع میں 8ویں رکوع میں گائے کے واقعے کا تذکرہ ہے. تو کیونکہ عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، بقرتن، یہ موٹے والے کاف سے، پتلے والے کاف سے نہیں. تو اس وجہ سے اس سورت مبارکہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. سورہ بقرہ کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، خود کریں یا کسی حافظ کو بلا کر تلاوت کروائیں، کیونکہ اس سورت مبارکہ کی بے شمار فضیلتیں، بے شمار فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں. چند فضائل میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے.
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے تو اپنے گھروں میں بالکل خاموشی نہ رکھو، بلکہ اپنے گھروں کی دیواروں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آراستہ کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو اپنے گھروں میں۔ اور پھر کہا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، ینفر، فرار ہو جاتا ہے، جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں آتا ہے کہ شیطان 3 روز تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایک صحابی کو فرمایا، اذا اویت الی فراشک، جب تو اپنے بستر پر لیٹنے لگے، فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھا کر۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سب کو یاد ہے نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حکم دیا کہ جب تو اپنی بستر پر لیٹنے لگے تو آیت الکرسی پڑھا کر، لن یزال معک من اللہ حافظ، تو جب تو آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ اپنے پاس سے تیرے لیے حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر کر دے گا۔ یعنی اللہ کی جانب سے، جیسے ہم اپنے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں، لیکن کوئی ایک شخص ہے وہ اتنا ایفورٹ نہیں کر سکتا کہ وہ سیکیورٹی گارڈ رکھے اور اسے اپنی مال کی، اپنی جان کی حفاظت بھی کروانی ہے، تو وہ اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے جب آیت الکرسی کی تلاوت کر لے گا، یہ جو سورہ بقرہ میں آئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے پاس سے اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا۔ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، اور تیرے قریب شیطان نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ جب انسان سوتا ہے نا تو شیطان اس کی ناک کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان سوتا ہے نا، بستر پر لیٹتا ہے، تو اس کی ناک پر آ کر کون بیٹھ جاتا ہے؟ شیطان بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کی ناک پر وہ گندگی کرتا ہے۔ تو جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکت سے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بستر پر لیٹنے لگیں، سونے لگیں، تو آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکۃ، اس کو مضبوطی سے پکڑنے میں برکت ہے۔ یعنی جو اس کی تلاوت کا معمول بنا لے گا اس کے گھر خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس کو چھوڑ دینا، سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا، اس کی تلاوت نہ کرنا، یہ حسرت ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو جادوگروں کا جادو اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی بات۔ آج لوگ اپنا علاج کرانے کے لیے مختلف قسم کے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اب اس میں کچھ صحیح تو کچھ غلط، اور پھر وہاں جا کر دھکے کھاتے ہیں۔ لیکن جب سورہ بقرہ کا ان کو کہو، سورہ فلق، سورہ ناس کا کہو کہ یہ پڑھو گے تو تمہیں جادو سے، آسیب سے نجات مل جائے گی، یہ کام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ محنت نہیں کرنی ہے۔ بس کوئی عامل ہو ہم سے بھلے پیسے لے لے کچھ، لیکن ہمارا کام فوراً ہو جائے۔ لیکن جب اسے کہا جائے کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کریں، تو وہ اس پر مداومت اختیار
نہیں کرتا۔ تو جب انسان خود اپنے آپ کی مصیبت کو اپنی تلاوت کے ذریعے سے دور نہیں کرتا تو پھر پوری دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے اور پھر اپنا علاج کہیں نہیں پاتا۔ تو فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ کہ جادوگر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے پر اپنا جادو نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی، جو آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی وہ آیت ہے جو کہ افضل ترین آیتوں میں سے ہے، اور آیت الکرسی ہی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ کا اسم اعظم پوشیدہ ہے، اور یہ اسم اعظم وہ ہے کہ جس کی تلاش بڑے بڑے کبار اولیاء کرام کو ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مجھے اللہ کا اسم اعظم مل جائے، کیونکہ اسم اعظم کو پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا من قرأ آیت الکرسی، جو آیت الکرسی کی قرات کرے دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد، فرض نماز ہو گئی، 4 رکعت عشاء کی نماز ہو گئی، اس کے بعد آیت الکرسی کی قرات کر لی، تو فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، موت کے علاوہ اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یعنی جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو پھر اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ حضرت جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام، سمع نقیدا من فوقہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کچھ آواز سنی، فرفع رأسہ، اپنے سر کو بلند کیا، جب اوپر سے آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو بلند کیا، فقال، پھر کہا ھذا باب من السماء، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے، فتح اليوم، جو آج کے دن کھولا گیا ہے، لم یفتح قط الا اليوم، کہ آج سے پہلے آسمان کا یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ فنزل منہ ملک، پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، فقولا، پھر کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ھذا ملک نزل الی الارض، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے، لم ینزل قط الا اليوم، آج سے پہلے یہ فرشتہ زمین پر نہیں اترا۔ فسلم، اور پھر اس نے حضور کو سلام کیا، فقولا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور کہا ابشروا، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں۔ فرشتے نے جو آج تک زمین پر نہیں آیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابشروا، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، بنورین، 2 نوروں کی، اوتیتہما، کہ یہ 2 نور آپ کو دیے گئے، لم یؤتہما نبی قبلک، اور آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 نور نہیں دیے گئے۔ اور پھر اس نے کہا ایک نور ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ، وخواتیم سورۃ البقرہ، لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ، اور کہا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، جو ان کو پڑھ کر جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ 2 نور سمجھ آ گئے؟
سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ آغاز ہوتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ یہ آپ ایک رکوع پہلے سے للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے پڑھنا شروع کریں گے تو یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے من قرأ بالآیتین فی سورۃ البقرہ کفتاہ، جو کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری یہ 2 آیتیں پڑھ لے گا، جو کسی رات میں سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا، کفتاہ، یہ دونوں آیتیں اسے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی ایک طرف انسان وظیفے پڑھے، مختلف قسم کی تسبیحات پڑھے، اور ایک طرف یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں تو یہ 2 آیتیں اسے تمام چیزوں سے کافی ہو جائیں گی۔ ایک صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے ایک صحابی کا بیان ہے، کان الرجل، وہ شخص اذا قرأ البقرہ وآل عمران، جس کا یہ معمول تھا کہ وہ سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی تلاوت کرے، یعد فینا عظیما، وہ ہم میں بڑا معزز سمجھا جاتا تھا۔ یعنی ہم صحابہ میں سے جس کا یہ معمول تھا کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے تو ہم میں بڑا معزز، عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ اور بھی بے شمار حدیث پاک، جن میں سے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا الزہراوین البقرہ و آل عمران، 2 نوروں کی تلاوت کرو، یعنی سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ۔ سبحان اللہ، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر ایسے آئیں گی جیسے 2 نوروں کے بادل۔ جب قیامت میں گرمی ستا رہی ہوگی، دھوپ کڑی ہوگی، سورج 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا، 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو اس وقت 2 سائے دار نوروں والے بادل کی شکل میں یہ صورتیں آئیں گی۔ تحجان عن اصحابہما، اور اللہ رب العالمین سے اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کریں گی، یعنی اللہ رب العالمین سے کہیں گی کہ مولا یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو بخش دے، یعنی اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو کہ اس کے پڑھنے میں برکت ہے، ترک میں حسرت ہے، اور جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سورہ بقرہ اور بھی بے شمار فضائل اس کے موجود ہیں، تو سورہ بقرہ کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اور کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، شیطان کو اپنے گھر سے بھگانا ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات، قاف طا عین، مقطعات، یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے معانی تفسیر جلالین میں ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ اور اس کے رسول ان کی مراد کو بہتر جانتے ہیں، مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے معانی پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت جبریل کو بھی، کس کو؟
حضرت جبریل کو بھی ان حروف کے معنی نہیں پتہ، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب سورت کاف ہا یا عین صاد نازل ہوئی تو اس وقت حضرت جبریل نے حضور کی خدمت میں یہ پڑھا کاف ہا یا عین صاد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفتُ، میں سمجھ گیا. تو حضرت جبریل نے کہا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے. یعنی کاف ہا یا عین صاد حضور نے اس کے معنی سمجھ لیے اور پڑھنے والے حضرت جبریل تھے، لیکن حضرت جبریل نے کہا میں ان کے معنی نہیں سمجھ سکا. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معنی کو بہتر جاننے والے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہے تو اس کے معنی پوشیدہ کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیتوں کا تعلق ماننے سے ہے. کس سے ہے؟ کہ آپ نے پڑھا الف لام میم، آپ کو اس کے معنی نہیں پتہ، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اسے مانیں اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. اور بعض آیتوں کا تعلق جاننے سے ہے، انسان انہیں سمجھتا ہے. بعض آیتوں کا تعلق خوش ہونے سے ہے، جب جنت کی آیتیں آتی انسان خوش ہو جاتا ہے. بعض آیتوں کا تعلق ڈرنے سے ہے، جب جہنم کی تذکرے کی آیتیں آتی ہیں تو اس وقت انسان ڈر جاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو عمل کرنے کے لیے آیا کہ قرآن کی آیتوں پر عمل کیا جائے، تو پھر ان صورتوں کے معنی کیوں پوشیدہ ہیں؟ تو مفسرین کرام نے اس کے بے شمار جوابات دیے. ایک جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ مشیت ہے کہ لوگ ان پر ایمان رکھیں، اور لوگ جب ان پر ایمان رکھیں گے تو وہ ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ایمان رکھنے کی صفت کے حامل ہوں گے. تو اس پر انہیں ڈبل ثواب ملے گا، دگنا اجر ملے گا. اسی طریقے سے فرمایا کہ ان الفاظ کو اس لیے اللہ نے اتارا کہ اس سے حضور کی شان ظاہر ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے معنی پتہ ہیں اور مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ. تو حضور کی شان کے اظہار کے لیے اللہ رب العالمین نے ان حروف کو الف لام میم کو نازل کیا. اسی طریقے سے ایک وجہ یہ ہے کہ علماء غرور سے محفوظ رہیں، کیونکہ ہر کوئی اس کائنات میں محتاج ہے. محتاج ہونے سے پاک صرف اللہ رب العالمین ہے. تو علماء جب یہ آیت پڑھتے ہیں الف لام میم اور ان اس آیت کے معنی پر مطلع نہیں ہو سکتے، چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کے معنی پتہ ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا اور یہ غرور اور تکبر سے پھر دور رہے گا. تو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے ان حروف کو نازل کیا کہ اس سے مخلوق کو اپنی محتاجی معلوم ہو جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. جب قرآن کو آسان کر دیا تو پھر اس آیت کے معنی سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ اللہ نے تو فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس الف لام میم کے معنی کیوں سمجھ نہیں آتے؟ تو آیت پوری ہے للذکری، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اسے
چند وجوہات کی بنا پر مخفی رکھا گیا ان کے معنی کو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز رہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ تفسیر عزیزی میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم کے مختلف معنی اپنے گمان کے اعتبار سے علماء نے بیان کیے ہیں۔ اس کا حقیقی معنی کیا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا جی، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن چند گمان کے اعتبار سے اپنے ذہن سے کچھ علماء نے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد۔ اب شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، الف سے مراد کیا ہے؟ اللہ، میم سے مراد کیا ہے؟ محمد۔ تو جبریل کو بیان کرنے کے لیے جیم آنا چاہیے تھا، لام کیوں آیا؟ جی، جبریل کے لیے جیم ہونا چاہیے تھا، لام کیوں آیا؟ تو شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں کہ عربوں کا یہ رواج تھا کہ جب آقا کا نام بیان کرنا ہوتا، آقا کا، مالک کا نام بیان کرنا ہوتا، تو حرف کا پہلا کلمہ بیان کرتے تھے، اور جب غلام کا شارٹ کٹ استعمال کرنا ہوتا تو اس حرف کا آخری کلمہ بیان کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اسی لیے ان کے نام کو بیان کرنے کے لیے پہلا کلمہ جیم استعمال نہیں ہوا بلکہ لام کا استعمال کیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ عربوں کا ایک طریقہ ہے۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، وہ کتاب کہ جو کتاب موعود ہے، توریت میں، انجیل میں، زبور میں اس کتاب کے نازل ہونے کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ ذالکا بہت ہی زیادہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، وہ بلند رتبہ کتاب، کہ اس کتاب کی کیا برکتیں ہیں، اس میں کیا اسرار ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر مکہ مکرمہ میں اسی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے تو آس پاس کے لوگ چھتوں پر چڑھ کر جمع ہو جاتے اور حضرت صدیق اکبر کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ وہ کتاب ہے کہ جس کی طرف لوگوں کے دل کھینچے چلے آتے ہیں، لوگوں کے دل مائل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے۔ حضرت عمر اس ارادے سے جا رہے تھے کہ میں آج حضور کو شہید کر دوں گا، لیکن راستے میں ایک شخص ملے اور انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں اسلام کا چراغ بجھانے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اپنے گھر کا حال تو دیکھو، تمہاری بہن بھی اسلام قبول کر چکی ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہیں؟ آپ فوراً دوڑے اپنے گھر پر اور اپنے دروازے کو دستک دی۔ جب بہن نے دروازہ کھولا، اس سے پوچھا کہ کیا تو اسلام لے آئی ہے؟ بہن نے کہا ہاں، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنی بہن کو اتنا مارا کہ ان کے سر سے خون نکلنے لگا اور ان کا سر زخمی ہو گیا۔ لیکن بہن نے کہا کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں،
اور میں اسلام کو اب نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ کل تک تو اسلام لانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آج جب اسلام لے آئی تو اسلام اتنا راسخ ہو گیا کہ میرے سے مقابلہ کر رہی ہے، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم ابھی جب میں گھر آیا تو کیا پڑھ رہی تھی، کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی؟ تو آپ کی بہن نے کہا کہ اسے پڑھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر غسل کر کے تشریف لائے تو پھر وہ آیتیں کاف ہا توہا، سورہ توہا کی آیتیں، توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ آیتیں ابتدائی یہ پڑھی تو حضرت عمر زار و قطار رونے لگے۔ جب زار و قطار رونے لگے تو آپ کے دل پر اس کتاب نے اثر کیا اور فوراً پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسی کتاب ہے کہ حضرت عمر جا رہے تھے حضور کو شہید کرنے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے نصیب میں اسلام لکھا تھا۔ پھر حضور کے پاس گئے، اس وقت تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اب صحابہ کرام حضور کے ساتھ گھر میں موجود ہیں۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی، دروازے میں کچھ سوراخ تھے، تو صحابہ نے دیکھا تو کہا حضور کو کہ عمر آئے ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر عمر اسلام قبول کرنے کی غرض سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دروازہ کھولا، حضرت عمر فوراً آئے، حضور کے قدموں میں گر پڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لا چکا ہوں اور اب آپ کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر حضرت عمر نے بھی کیسا اسلام قبول کیا، حضور سے پوچھنے لگے کہ کیا ہم حق پر نہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور نے کہا بالکل حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر ہم اسلام کا اظہار کیوں نہ کریں؟ پھر سارے صحابہ کو باہر لے گئے، ایک صف کے امیر حضرت حمزہ تھے، ایک صف کے امیر حضرت عمر تھے، بیچ میں حضور چل رہے تھے۔ اور وہ روز تھا کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو مسلمانوں نے مکہ شریف میں اعلانیہ اللہ کی عبادت کی۔ تو یہ سب کس کا اثر تھا؟ اس کتاب کا، قرآن کا اثر تھا۔ افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن کو ہم نے ایک تحفہ بنا لیا۔ جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو والد اس کے سر پر رکھتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو اس کے اوپر سے مٹی صاف ہوتی ہے، اور ویسے 11 کے 11 مہینے اس کتاب کو گھر میں کوئی کھولنے والا نہیں ہوتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچوں کو اپنے گھر پر بلا کر، وہ بھی کوئی ایک نصیب دار ہو، اپنے گھر میں بچوں کو بلا کر مدرسے کے قرآن کی تلاوت کروائے گا، مہینے 2 مہینے میں 11ویں شریف کے موقع پہ، بس خود تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، خود جو ہے وہ اپنے گھر میں قرآن کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر میں بالکل قرآن کی تلاوت کو ترک کر دو، ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، کہ اس کی وجہ سے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ اگر کوئی اسلام نہ لایا ہو تو اس کتاب کو سن کر وہ اسلام لے آتا ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔
شک کی گنجائش نہیں ہے. نفس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. کسی کے ذہن میں شک ہو تو وہ امر آخر ہے، دوسری بات ہے. نفس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر آگے جس کے ذہن میں شک ہے اس کو اللہ نے اگلی آیتوں میں کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَبْدِنَا عَلَى سُورَةٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ اگر تم شک میں ہو کہ ہم نے اپنے بندے خاص پر کچھ نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت اس کے جیسی بنا کر لے آؤ. اگر تم شک میں ہو قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایک صورت بنا کر لے آؤ. تو وہ کافر جو شک کرتے تھے وہ عاجز آ گئے. تو فرمایا لا ریب فی، اس کتاب میں قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ شک کی جگہ ہی نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، فقہ شافعیہ کے بانی ہیں. آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا ایک جز لکھا. وہ جب جز مکمل ہو گیا تو اپنے طالب علم کو کہا اگلے روز کہ مجھے یہ کتاب پڑھ کے سناؤ تاکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو میں ٹھیک کروا دوں. اس نے پوری کتاب پڑھ کے سنائی. آپ نے کہا اس لفظ کو یوں کر لو، اس لفظ کو یوں کر لو، اس لفظ کو یوں کر لو. اس نے چینجنگ کر لی. پھر اگلے دن کہا کہ دوبارہ سے سناؤ. اس نے دوبارہ سے سنائی. حضرت امام شافعی نے کہا اس کو اس لفظ کو یہاں کر لو، اس لفظ کو یوں کر لو. اگر یہ یوں ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا. اس طریقے سے 70 دن، کتنے دن؟ 70 دن تک اپنی کتاب اپنے طالب علم سے سنی اور اس کی غلطیاں ٹھیک کروائی. اور پھر 70ویں دن کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ دعو، اس کو چھوڑ دو، یہ میری کتاب ہے، میں انسان ہوں، صرف اللہ کی کتاب کے یہ لائق ہے کہ وہ غلطی سے بالکل پاک ہو. 70 دن تک اپنی کتاب میں غلطی ڈھونڈتے رہے، غلطی ملتی رہی، اور پھر آ کر کہنے لگے صرف اللہ کی کتاب ہے جو ہر غلطی سے پاک ہے. حضرت امام قدوری علیہ الرحمہ، بڑی مستند کتاب ہے فقہ کی قدوری شریف، جب کتاب لکھ لی تو اللہ رب العالمین سے عرض کیا مولا یہ کتاب میں نے لکھ لی ہے، اب میں اسے کعبے کی چھت پہ رکھتا ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو تو اسے ٹھیک کر دینا. کعبے کی چھت پہ کتاب رکھ دی. اگلے دن آئے تو جگہ جگہ سے کچھ حروف مٹے ہوئے تھے. تو وہ جگہ جہاں پر غلطی تھی وہ چیز جو ہے وہ مٹ گئی تھی، وہ آیتیں عبارتیں وہ مٹ گئی تھی. تو کیا بات ہے ہمارے بزرگوں کی. لیکن قرآن پاک صرف ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدایت تو سب کے لیے ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی. ہدایت تو سب کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے. تو یہ کیوں کہا کہ ہدایت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بارش آتی ہے وہ بارش کچرے پر گرتی ہے تو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن وہی بارش کھیت پر گرتی ہے تو اس سے سبزیاں اگتی ہیں، اس سے اناج اگتا ہے. جی تو اسی طرح قرآن بھی جب نازل ہوا تو فائدہ اس سے کس نے اٹھایا؟ متقیوں نے اٹھایا. تو فائدے کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ اس سے فائدہ تو متقین ہی اٹھاتے ہیں. یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اب
تقوی کا لفظ قرآن پاک میں 33 مقامات پر استعمال ہوا، 33 جگہ پر استعمال ہوا۔ تقوی کی مختلف علماء نے مختلف تعریفیں بیان کی۔ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں تقوی کا ایک سطحی مفہوم تو ہوتا ہی ہے، ہر بچے کے ذہن میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا نام کیا ہے، تقوی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور اشرفیوں کے پیشوا ہیں۔ آپ نے تفسیر اشرفی میں یہ فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تو نیکی کرنے کے بعد ڈرتا رہے کہ آیا میری نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ حضرت عمر کی مثال دی کہ حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے۔ جب کسی نے پوچھا عید والے دن آپ روتے ہیں تو کہا لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہن لے، عید اس کی تو نہیں ہے۔ انما العید لمن خاف الوعید، عید اس کی ہے جو اللہ کے عذاب کی آیت کو سن کر ڈر جائے، عید تو اس کی ہے۔ تو کہا کہ تقوی یہ ہے کہ نیک کام کر لے اور پھر اس کے بعد اسے اس بات کا خوف ہوتا رہے کہ میں نے یہ جو نیک کام کیا ہے اسے اللہ نے قبول کیا بھی ہے یا نہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت کعب احبار نے کہا کہ کیا تم کبھی اس وادی سے گزرے ہو کہ جس میں کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں، کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں، کیا تم کبھی اس وادی سے گزرے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں۔ تو حضرت کعب احبار نے کہا کیسے گزرتے ہو اس وادی سے؟ کہا کپڑوں کو سمیٹ کر خود سمٹتے ہوئے اس وادی سے گزر جاتا ہوں تاکہ مجھے کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ تو حضرت کعب احبار نے کہا بس تقوی کا بھی یہی معنی ہے کہ اپنی زندگی سے اس طرح دنیا سے چلے جاؤ جس طرح تم اس وادی سے گزرتے ہو، بچ بچا کر، اپنے آپ کو سمیٹ کر، تو اپنی دنیا سے بھی ایسے ہی گزر جانا، یہ تقوی ہے۔ انسان اپنے دامن کو محفوظ رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائے، یہ تقوی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں انسان ایسے رہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، کہ پانی میں تو رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ اگر کشتی میں پانی آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو فرمایا دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، جس طرح کشتی اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتی۔ پھر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، بن دیکھے۔ کیا کرتے ہیں؟ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اصل ایمان معتبر اس وقت ہوتا ہے کہ انسان بن دیکھے ایمان لائے۔ دیکھ کر تو جب فرعون دریا میں غرق ہو رہا تھا زور سے چلانے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، جب فرعون ڈوب رہا تھا زور سے کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اب ہم تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، قیامت تک لوگ تجھے دیکھیں گے اور دیکھ کر تجھ سے عبرت حاصل کریں گے۔ اور اب بھی فرعون کی جو لاش ہے وہ موجود ہے، لوگ دیکھتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں۔ تو دیکھ کر ایمان لانا اس کا، جب اس نے عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیا، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، تو اس کا وہ دیکھ کر ایمان لانا مقبول نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا اصل ایمان وہ ہوتا ہے کہ انسان بن دیکھے ایمان لے آئے۔ حضرت بہلول دانا بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔
ایک دن سمندر کے کنارے بیٹھ کر مٹی کے گھر بنا رہے تھے. حضرت بہلول دانا سمندر کے کنارے بیٹھ کر مٹی کے گھر بنا رہے تھے. بادشاہ وقت ہارون الرشید وہاں سے گزرا. اب وہ بزرگ مجذوب تھے. بادشاہ نے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ گھر بیچ رہا ہوں, محل بیچ رہا ہوں. تو کہا کتنے کا بیچ رہے ہو؟ کہا 10 درہم کا. تو ہارون الرشید مسکراتے ہوئے آگے چل گیا, اپنے محل میں آ گیا. پیچھے اس کی بیوی, ہارون الرشید کی بیوی, اس کا نام تھا ملکہ زبیدہ, وہ بھی آ رہی تھی. وہ آئی, پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ محل بیچ رہی ہوں. کہا اچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا 10 درہم کا. ہارون الرشید کی بیوی نے اس کو 10 درہم دیے, حضرت بہلول کو 10 درہم دیے, اور بہلول دانا نے اس گھر کے گرد دائرہ لگا دیا اور کہا کہ یہ گھر تمہارا ہو گیا, یہ گھر تمہارا ہو گیا. اب ہارون الرشید رات کو سویا. سوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک جنت میں محل ہے, اور محل کے باہر ملکہ زبیدہ لکھا ہوا ہے, اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے. جب اندر جانے کی اجازت مانگتا ہے تو فرشتے روک دیتے ہیں. فرشتوں کو کہتا ہے یہ میری بیوی کا گھر ہے. فرشتوں نے کہا جنت کے معاملات کچھ اور ہیں, تم کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اب ہارون الرشید بڑا پریشان ہوا, اس کی آنکھ کھلی. اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے؟ بیوی نے غور کیا, کہا کہ وہی معمول جو ہمارے ہیں, نماز روزے کے. پھر اس نے جب غور کیا, اسے یاد آیا کہ میں نے بہلول دانا سے ایک محل خریدا ہے 10 درہم کی قیمت کا. کتنے کا؟ 10 درہم کا ایک محل خریدا ہے. تو ہارون الرشید نے کہا, اس نے کہا تو مجھے بھی تھا, لیکن میں نے کہا پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے. اب ہارون الرشید بادشاہ صبح دوبارہ گیا حضرت بہلول دانا کے پاس, اور دیکھتا ہے کہ وہ دوبارہ گھر بنا رہے, محل بنا رہے ہیں. تو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا محل بنا رہا ہوں. تو کہا کہ کیا قیمت ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا اب اس کی قیمت یہ ہے کہ آدھی حکومت دینی پڑے گی. اب آدھی حکومت دینی پڑے گی. تو کہا کہ کل تو اس کی قیمت 10 درہم تھی, اور میری بیوی کو تو نے 10 درہم کا محل بیچا ہے. تو بہلول دانا نے کہا تیری بیوی بغیر دیکھے آئی تھی, تو دیکھ کر آیا ہے. تیری بیوی بغیر دیکھے آئی تھی, وہ 10 درہم میں لے گئی, اور تو دیکھ کر آیا ہے. تو بن دیکھے سودا کچھ اور ہوتا ہے, اور دیکھ کر سودا کچھ اور ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تو حضور کو دیکھ لیا تھا, صحابہ کرام نے تو حضور کو دیکھ لیا تھا, تو وہ تو اس وصف سے متصف نہیں ہوئے, ان کو تو یہ خوبی نہیں ملی کہ بن دیکھے ایمان لائیں. تو کتنی پیاری بات مفسرین کرام نے یہاں بیان کی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سن لو, حضور کے ہاتھوں کو دیکھ لینے کا نام ایمان نہیں. حضور کے ہاتھوں کو دیکھ لینے کا نام ایمان نہیں, بلکہ حضور کے ہاتھ میں ید اللہ کی قوت کو مان لینے کا نام ایمان ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ رب العالمین کا دست قدرت, یعنی ید اللہ کی قوت کو مان لینے کا نام اصل حضور پر ایمان لانا ہے. اسی طریقے سے آنکھوں میں, حضور کی آنکھوں کو دیکھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے, بلکہ آنکھوں میں ما زاغ البصر وما طغى, کہ جب اللہ کا دیدار کیا حضور نے, آنکھیں چندھیائی نہیں بلکہ مستقیم ہو کر اللہ کا دیدار کرتی رہیں. اس قوت کو مان لینے کا نام ایمان ہے. اسی طریقے سے کہا
کہ سینے کو دیکھ لینا ایمان نہیں، بلکہ سینے میں علم نشرح کی قوت کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ بازو میں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ اے محبوب جب تم نے کنکریاں ماری تو تم نے نہیں، اللہ نے ماری، اس قوت کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی طریقے سے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، حضور نے کہا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ حضور کے کانوں کی سماعت کی اس طاقت کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ایمان بالغیب لائے ہیں کہ حضور نے کہا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، صحابہ نے مان لیا۔ حضور نے کہا میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، صحابہ نے مان لیا۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو ید اللہ کہا، صحابہ نے مان لیا۔ حضور نے یہ کہا کہ میرے بارے میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، صحابہ نے مان لیا۔ تو ان تمام قوتوں طاقتوں کا مان لینا یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں، تو اپنے جیسا جس نے دیکھا اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ جیسے ابو جہل تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، تو مفسرین نے فرمایا اس نے دیکھا بھی لیکن حقیقتاً نہیں دیکھا۔ قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اب اس آیت پہ غور کیجئے گا ذرا، بڑی کمال کی آیت ہے۔ وَتَرَاهُمْ، اے محبوب آپ ان کو دیکھتے ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ اے محبوب آپ کافروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں یہ کہتا ہوں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ نہیں دیکھتے۔ اصل دیکھنا دل کا دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ آپ کافروں کو یہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف نظر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بصارت کی صفت سے موصوف ہی نہیں ہے، کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اصل دیکھنا دل کا دیکھنا ہوتا ہے۔ بات سنیں، ابو جہل کی قبر میں بھی حضور گئے، روایتوں میں آتا ہے ابو جہل نے کیا کہا اس وقت، ہئی ہاتا۔ جب ابو جہل سے سوال ہوگا، روایت میں آتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، ان شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو ابو جہل قبر میں حضور کو پہچان نہیں سکے گا، پوری زندگی ستاتا حضور کو تھا، لیکن قبر میں دیکھ کر بھی پہچان نہیں سکے گا۔ اور 1400 سال کے بعد غازی ممتاز حسین قادری، امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی، جب انہوں نے حضور کا دیدار کیا ہوگا تو کیا کہا ہوگا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ 1400 سال بعد حضور کے ظاہری وصال کے 1400 سال بعد ایک عاشق جب اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں حضور کو پہچان لیتا ہے، لیکن پوری زندگی ابو جہل نے حضور کے دور میں گزاری، حضور کو پہچان نہیں سکا قبر میں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھنا دل کا دیکھنا ہوتا ہے۔ جو دل سے دیکھ لیتا ہے ایمان بالغیب کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے، بغیر دیکھے ایمان لے آتا ہے۔ تو اصل دیکھنا اسی کا مانا جاتا ہے۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ آپ کو متقیوں کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ شروع میں فرمایا للمتقین، متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہو گئی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔
متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے ہر ایک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض فرمائی ہے۔ اور دوسری مقام پہ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو دہدا حضور کے ایک صحابی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، قرض دے گا، اللہ کو قرض دے گا، فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس کے قرض کو، اس کی رقم کو بڑھا کر اسے لوٹائے گا۔ تو حضرت ابو دہدا حضور سے پوچھنے لگے کہ کیا اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ کیا پوچھنے لگے؟ کیا اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہاں۔ تو 12 کھجور کے بڑے بڑے درخت تھے آپ کے باغ میں، حضرت ابو دہدا کے باغ میں۔ تو حضرت ابو دہدا حضور کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے۔ انسان کو اپنا باغ بہت پیارا ہوتا ہے۔ آج کل تو انسان کو اپنی بنجر زمین صرف مٹی ہوتی ہے، اس میں کتنی پیاری ہوتی ہے، لیکن ایک وہ باغ کہ جس میں ہریالی ہو، پھر محنت کر کے اس میں کھجور کے درخت اگائے ہوں، پھر وہ کھجور کے درختوں پر کھجور لگی ہو، تو اس کے بعد اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ تو وہ صحابی حضرت ابو دہدا کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے قرض مانگا ہے، میں یہ باغ اللہ کو قرض میں دیتا ہوں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرض میں دیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے بڑھا کر لوٹائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ مال بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ اور اس کے تحت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ رزق سے مراد صرف مال نہیں، رزق سے مراد صرف مال نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو بندے کو عطا کی گئی وہ اس کا مرزوق ہے، یعنی اس کا رزق وہ ہے۔ اگر کسی کو علم عطا کیا گیا اور وہ علم سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے تو وہ بھی اس فضیلت کے تحت آتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیت عطا کی اور وہ صلاحیت دین کے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو بھی یہ اس آیت کے مفہوم کے تحت آتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ کا مفہوم عام ہے، کسی بھی چیز کو جو اس کے پاس موجود ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا اس آیت کی فضیلت کے تحت داخل ہے۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک حضور کی طرف نازل کیا گیا۔ تو یہ متقی لوگ وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ حضور سے پہلے کیا نازل ہوا؟ توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے حضرت ادریس پر، حضرت ابراہیم پر، حضرت نوح پر، حضرت شیث پر جو صحیفے نازل ہوئے
ان صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ کیا فرمایا؟ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یہ نہیں کہا جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا اور وہ نبی صاحب کتاب ہوتا تو پھر تو یہ آیت آتی اور جو آپ کے بعد اترے گا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ من بعدک کے الفاظ ہیں؟ نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ اب کسی کتاب نے نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو اس آیت سے ختم نبوت جو ہمارا عقیدے کا بلکہ ہمارا اہم عقیدہ ہے اس پر ہمیں دلیل ملتی ہے کہ من قبلک جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو جب ذکر کی حاجت ہو، اب قاعدہ سنیں، جب ذکر کی حاجت ہو اس مقام پر عدم ذکر یعنی ذکر نہ کرنا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، ورنہ اللہ رب العالمین اگر اس کی حاجت ہوتی تو اسے بیان کر دیتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین حق بیان کرنے سے اعتراض نہیں فرماتا، بلکہ جو بات حق ہوتی ہے اسے بیان فرماتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں کافر باس بعد الموت کے منکر تھے، یعنی کافر یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ متقیوں کے اوصاف میں سے ایک وصف یقین ہے۔ ایک وصف کیا ہے؟ یقین ہے۔ جو ہمارا پچھلی دفعہ درس قرآن کا جو پوسٹر چھپا تھا اس پہ کیا لکھا تھا؟ سب کچھ مل جائے گا، صرف یقین شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ یقین شرط ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، استاد محترم امیر المجاہدین اکثر شعر سناتے ہیں، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ جس شخص میں یقین نہیں، چاہے وہ دنیاوی فیلڈ کے اندر ہے چاہے وہ دینی فیلڈ کے اندر ہے، جو یقین کی صفت سے متصف نہیں ہوگا ہمیشہ بے چین رہے گا، ہمیشہ بے قرار رہے گا، اسے زندگی میں سکون کبھی بھی میسر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ صفات کے جو حامل لوگ ہیں یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی کامیاب تو یہی لوگ ہوں گے۔ اب یہاں تک اللہ نے متقیوں کا ذکر فرمایا، اب عظیم تک، ان الذین سے لے کر عذاب عظیم تک کھلے کافروں کا بیان ہے، جو باطناً بھی کافر تھے ظاہراً بھی کافر تھے۔ اور پھر جو اگلا رکوع ہے، جو اگلی نشست میں اگلے جمعے انشاءاللہ بیان ہوگا، اس میں اللہ نے ان لوگوں کا بیان کیا اور 8 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں نازل کی جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کو آ کر دین کی تبلیغ کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا،
دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیچھے سے کہتے تھے یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. تو ان کا بیان اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جس کے مقدر میں اللہ نے گمراہی لکھ دی وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا، کبھی بھی وہ شخص ایمان نہیں لا سکتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ڈرنے کا مقام ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے مومن نہیں ہے، بلکہ جو ایمان والا ہے اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ رب العالمین نے جس کو مومن رکھا وہ مومن ہے، اور جس کے دل کو اللہ گمراہی کی طرف مائل کر دیتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے، اپنی اولاد کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے جو قرآن کے عقائد ہیں ان کا درس سنائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی اولاد بدعقیدہ ہو جائے. آج اپنے بچوں کو 22,000 روپے فیس دے کر، 25,000 روپے فیس دے کر ہم اسکول میں داخلہ تو کراتے ہیں اس لالچ میں کہ انگلش اچھی آ جائے گی، میرا بیٹا بڑا ہوگا جب سامنے والے سے انگلش میں بات کرے گا تو لوگ میری تعریفیں کریں گے. لیکن کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے کہ تیرے جانے کے بعد تیری اولاد تیرے عقیدے پر ہی نہیں رہے گی تو قبر میں تجھے ثواب پہنچانے والا کون ہوگا؟ تو اپنے اولاد کی عقیدوں کی حفاظت کرنا یہ تمام اہم کاموں میں سے ایک اہم کام ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کے درس میں لے کر آئیں ساتھ، یا مختلف دینی محافل کہ جن میں عقائد کا درس ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے. پچھلے ایام میں تو جو لوگ حاضر نہیں ہو سکے، اب تو یہ ابھی قرآن شروع ہوا، پہلا رکوع درس کا چل رہا ہے. آپ نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ ختم قرآن تک اس درس میں شامل رہوں گا. الف سے لے کر قرآن مجید فرقان حمید کے الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک آپ نیت کر لیں کہ میں درس میں شامل رہوں گا. تو اب کیا ہے، دیکھیں پچھلی دفعہ جو ہمارا ختم قرآن ہوا تھا 8 سال میں ہوا تھا. کتنے سال میں؟ 8 سال میں ہوا تھا. اب کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پورے 5 سال کے بعد اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، کچھ 4 کے بعد چلے گئے ہوں گے، لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ پورا میں سنوں گا. تو حدیث پاک پتہ ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جس نے جو نیت کی اسے وہ مل جائے گا. اگر نیت یہ ہے سچی نیت، ایسے نہیں بس انشاءاللہ کہہ دیا سارے کہہ رہے ہیں تو بس ایسے نہیں، سچی نیت. اس وقت بھوک بھی لگی ہوگی، کھانے کی بھی حاجت ہوگی، کام سے تھکے ہوئے آئیں گے، لیکن اگر حاضری دیں گے یہاں پر جمعے کے درس میں تو اللہ رب العالمین حالوں کو دیکھنے والا ہے. جب نیت سچی ہوگی تو آپ نہیں بھی آ سکیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. تو اپنی نیت کو آپ بنا لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو فرمایا سواء علیہم، برابر ہیں ان پر، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. جب انسان گمراہ ہوتا ہے اور مسلسل گمراہی کی طرف بڑھتا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. وعلی سمعہم، اور کہا ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ
پہلا رکوع آج بیان ہوا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جمعے سے مفتی آصف عبداللہ قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خود موجود ہوں گے اور وہ خود درس فرمائیں گے. آج وہ یہاں پر حاضر نہیں ہو سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بغداد شریف تشریف لے گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر نجف اشرف وہاں پر حاضری دینے گئے ہیں. تو انہوں نے مجھے خاص طور پہ یہ کہا کہ آپ سب کو کہہ دیجئے گا کہ جو آج کے درس میں شریک ہوئے وہ سب اور جو آن لائن شریک ہیں سب کے لیے مفتی آصف عبداللہ قادری صاحب وہاں حضرت علی کے ابھی نجف اشرف پہنچے ہوں گے، وہاں پر آپ دعا فرما رہے ہیں اور سب کو آپ نے دعاؤں میں یاد رکھا جو آج حاضر ہوئے ہیں. ابھی ہم تلاوت سنیں گے، پھر اس کے بعد حضرت کا مفتی آصف صاحب کا ایک پیغام ہے وہ سماعت کریں گے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، جنت اور دوزخ وغیرہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی ہمیشہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر جو اے محبوب آپ کی طرف اترا اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر اترا، یعنی توریت اور انجیل وغیرہ پر، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح و کامیابی پانے والے ہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بے شک جو لوگ کفر میں پختہ ہو چکے جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے ان کی ضد اور بدکاریوں کی وجہ سے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا قافلہ عراق شریف میں نجف اشرف پہنچ چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے مقامات ہیں، اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مزار پر انوار ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکتوں سے ہم سب کو، آپ سب کو مالا مال فرمائے. جتنے ہمارے احباب
نور قرآن نشست میں شریک ہیں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو بہار شریعت میں شریک ہیں، جو آن لائن شریک ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو انشاءاللہ جہاں جہاں حاضری ہوگی ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، اور جہاں جہاں حاضری ہوگی وہاں انشاءاللہ سلام بھی پیش کریں گے اور نشست میں شریک ہونے والوں کے لیے دعا بھی کریں گے۔ آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ میں نشست میں حاضر ہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی دعوت ضرور عام فرمائیں اور کوشش کریں آئندہ جمعۃ المبارک کسی کو اپنے ساتھ ضرور لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آفتوں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو، وباؤں کو دور فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرمائے۔ رب العالمین قرضوں سے نجات عطا فرمائے، جادو ٹونے نظر بد اور آسیب سے محفوظ فرمائے۔ جتنے ہمارے احباب نشست میں شریک ہیں، آن لائن شریک ہیں، جو بہار شریعت مسجد میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 29 سپٹمبر سے، یہ تاریخ یاد کر لیں، کون سی سپٹمبر؟ 29 سپٹمبر سے روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ جامع مسجد اسماعیل گیگا جمشید روڈ میں یہ قرآن پاک کا آغاز ہوگا 29 سپٹمبر سے۔ تقریباً سردی کے جو ایام ہوتے ہیں 3-4 مہینے، 5 مہینے، ان 5 مہینوں میں مکمل قرآن پاک بیان کیا جاتا ہے، تو آپ اس درس میں شامل ہونے کی بھی ضرور نیت کر لیں اور اس کی دعوت کو بھی عام کریں۔ کل بروز ہفتہ خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف دوپہر 3 سے 5 بجے تک بہار شریعت مسجد میں ہوگا۔ ہر اتوار عصر تا مغرب ختم قادریہ شریف ہوتا ہے، تو ان تمام پروگرامز کی دعوت دیگر بھائیوں تک بھی عام فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا اللہ، یا مالک و مولا، مولا کریم، جو درس قرآن میں حاضر ہوئے، مولا ہمارا یہاں سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جو حاضر ہوئے ان کو ہر قدم پر لاکھوں کروڑوں اربوں نیکیاں عطا فرما۔ مولا کریم جو جس نیت سے حاضر ہوئے، جو اپنے دل میں جو مراد لیے بیٹھے ہیں، جو حاجت لیے بیٹھے ہیں، جو تمنا لیے بیٹھے ہیں، جس کی جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، جو مصیبت میں ہے، کسی ٹینشن میں ہے، مولا کریم تو سب کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ مولا کریم سب کی تمام حاجتیں، نیتیں، مرادیں پوری فرما۔ مولا کریم جو بیمار آیا ہوا ہے، یا جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یا جس کے متعلقین میں کوئی بیمار ہے، مولا کریم تو تمام بیماروں کو جانتا ہے۔ ہم تمام کو، تمام کے اہل و عیال کو، تمام کے متعلقین کو ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا یابی عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں بھی ہر سال مکہ مکرمہ مدینہ شریف کی حاضری رمضان المبارک میں عطا فرما۔ مولا کریم ہر سال بغداد معلیٰ دیگر مقدس مقامات کی ہم سب کو حاضری عطا فرما۔ مولا کریم ہر قلت سے، علت سے، ذلت سے دونوں جہاں میں محفوظ فرما۔
مولا کریم تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، مولا کریم اپنی عبادتیں کرنے والا عبادت میں دل لگا دے، مولا کریم اپنا خوف عطا فرما، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما، مولا کریم جو رشتوں کی رکاوٹوں کی وجہ سے پریشان ہے بھائی بہن، مولا کریم سب کو اچھے رشتے عطا فرما، جو مولا کریم جن کے یہاں اولاد نہیں انہیں حضور غوث اعظم کا غلام عطا فرما، سیدہ فاطمہ کی کنیز عطا فرما، مولا کریم ہم سب کو تا قیامت مولا کریم حضور غوث اعظم کے مریدوں میں شامل رکھنا، مولا کریم کل بروز قیامت حضور غوث اعظم کے مریدوں میں اٹھانا، مولا کریم زندگی کی آخری نماز بھی پہلی صف میں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم تمام حاجتیں ارادے مرادیں پوری فرما، ہماری جان مال عزت آبرو ایمان اعمال صالحہ کی حفاظت فرما، مولا کریم جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے کرم سے عطا فرما، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دعا فرمائیں جو اسیران ناموس رسالت جیل میں ہیں، مولا کریم ان تمام کو امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب، حضرت علامہ غلام غوث بغدادی صاحب، دیگر تمام علماء کرام کو شاندار رہائی عطا فرما، مولا کریم امیر الدین بھائی کو، نصیر احمد بھائی کو، جو بیمار ہیں مولا کریم سب کو شفا یابی عطا فرما، مولا کریم جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں، شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام و توقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر اس نیت سے لبیک پڑھیں 3 مرتبہ کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، عمرہ مقبول کی سعادت عطا فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔